یہ نعرے برے لگتے ہیں، ہم کو تو مدینے کا نام بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا ہم کو نفرت ہے تو کسی کے نام سے نہیں ہے، مدینے کے نام سے نفرت ہے۔ کسی شہر کا نام پکارو ہم کو چڑھاتی نہیں، کسی دیہات کا نام لو ہم کو غصہ نہیں آتا، کسی کا گاؤں کا بار بار تذکرہ کرو ہم کو برا نہیں لگتا، چل مدینہ بولتے ہی معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ خود مدینے سے محبت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ مدینے سے محبت ہو جائے گی تو مدینے والے سے محبت ہو جائے گی، مدینے والے سے محبت ہو جائے گی تو خدا کو اس محبت کرنے والے سے محبت ہو جائے گی۔ ان کی محبت مخصوص لوگوں کو ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو پانے والا حق تعالیٰ کو پا لیتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ خدا کے نور سے نکلا ہوا نور ہے۔ اب ان کو پانے والا خدا کو پا لیتا ہے، اگرچہ کہ یہ خدا نہیں، میرے نبی خدا نہیں، میرے نبی خدا نہیں، میرے نبی خدا نہیں، میرے نبی کو خدا کہنا کفر ہے، شرک ہے، لیکن میرے نبی کو پا لینا خدا کو پا لینا ہے، میرے نبی کو دیکھ لینا خدا کو دیکھ لینا ہے۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں من رآنی فقد رآ الحق، بخاری شریف کی حدیث جس کا تم حوالہ مانگتے ہو، بخاری کا کوٹیشن مانگتے ہو، بخاری میں ہے من رآنی فقد رآ الحق، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ حضور اللہ نہیں بندے، لیکن کیسے بندے ہیں؟ عجیب بندے ہیں کہ بندے کو دیکھنا خدا کو دیکھنا، ہر بندے کو دیکھنا، لیکن میرے نبی ایسے بندے ہیں کہ ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا، ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا، ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کیا ایھا النبی، اے نبی۔ نبی کسے کہتے ہیں بھائیو؟ نبی آپ نہ مانے، تم نہ مانو، مگر حقیقت ہے، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے۔ میرے نبی کے مقامات مانو گے تو میرے نبی کا 1 انچ رتبہ بڑھے گا نہیں، یاد رکھو۔ میرے نبی کا مقام ساری کائنات مان لے۔ آج جو نبی کے مقام کے منکر ہیں، نبی کے مقامات کے منکر ہیں، وہ سب کے سب نبی کے مقامات کو مان لیں، صدق دل سے مان لیں، روح کی گہرائیوں سے مان لیں، بھی تو میرے آقا کا مقام ان کے ماننے سے 1 انچ بڑھے گا نہیں۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قرآن کی قسم، اسلام کی قسم، ایمان کی قسم۔ خدا کی شان دیکھو، خدا کی شان، ساری کائنات مل کر، 18,000 عالم مل کر خدا کی ذات کا انکار کر دیں، خدا کا مقام گھٹتا نہیں۔ اور آپ خدا کو مان رہے ہیں نا، آپ اللہ کو مان رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے ماننے سے اللہ کا رتبہ بڑھ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، جس کا رتبہ بڑھے وہ خدا نہیں۔ جس کا مرتبہ بڑھے وہ خدا نہیں، خدا بڑھتا نہیں، وہ بلند ہی ہے، پہلے ہی سے بلند ہے، بلند ہی ہے، اب بلند نہیں ہوتا، وہ ازل سے بلند ہے۔ ایسی بلندیاں ہیں اس کی جن کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں، وہ ازل سے بلند ہے۔ تمہاری عبادت سے
تمہاری عبادت سے نہیں، انبیاء کی عبادت سے، انبیاء کی عبادت سے اس کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا۔ جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس کا مرتبہ پہلے گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ پی ایچ ڈی، آج میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، آج میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، آج مجھے دیکھیں، آج میں نے پی ایچ ڈی کر لیا تو آج میرا مرتبہ بلند ہو گیا، کیونکہ میں اس سے پہلے یم فل تھا صرف۔ مثال کے طور پر نہ میں پی ایچ ڈی ہوں نہ میں یم فل ہوں، بس ایک کتاب پڑھی ہے میں نے، صرف ایک کتاب، وہ کتاب ہے پیر عامر کلیمی شاہ۔ اب بھی اسی کتاب کو پڑھتا رہتا ہوں، ہر کتاب سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، بس ایک کتاب پڑھی ہے جناب، وقت ہو گیا جی۔ تو عرض کر رہا تھا ہم کتابیں پڑھنے والے نہیں، صحابہ نے کون سی کتاب پڑھی؟ چہرہ مصطفیٰ کی ایک کتاب۔ نماز کا حکم نازل ہوا، نماز کا حکم نازل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حکم نماز سنایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آیت نازل ہوئی، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے اپنے وقتوں میں فرض کی گئی ہے مومنوں پر۔ فجر کی نماز کے وقت میں فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، ظہر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، عصر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ دن میں 5 وقت کی نمازیں شروع ہو گیا نہیں؟ ہاں جی، جزاک اللہ۔ حضرت نے اجازت دے دی، کچھ بات ہو گئی، نہ اس سے کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ حکم سنا نماز پڑھنے کا حکم، تو صحابہ نے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، ان کو تو بس حضور معلوم تھے، ان کو کیا معلوم تھا نماز کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی حقائق سے آگاہ کرے، ہم جان لیں کہ اسلام کیا ہے۔ فقیروں سے ملو تو وہ بتائیں گے اسلام کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے دین اسلام کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندے نے خدا عرض کر رہا تھا، ایک سوال کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ظاہری عمر جب 40 سال کو پہنچی، بہت غور سے سنیں آپ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جب ظاہری عمر 40 سال کو پہنچی تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، رسول ہوں، میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ اب 40 سال ہو گئے مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ظاہری کے، اس کے بعد اعلان نبوت فرمایا سرکار نے، پھر اس کے بعد پوری مکی زندگی گزر گئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب آپ کی عمر 63 سال کی تھی تو آپ کی وفات ہوئی۔ تو صحابہ کے درمیان حضور 23 سال رہے، 23 سال رہے، ان میں 13 سال جناب مکی زندگی کے، 13 سال مکی زندگی کے حضور مکے میں رہے۔ مکی زندگی میں نمازیں فرض نہیں ہوئیں،
حضور نے 40 سال جب آپ کی حیات ظاہری کے ہوئے، تقریر ختم کر رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، علمی بات بولے، سمجھنے کی بات، 20-25 منٹ میں تقریر ختم کرنا ہے مجھے، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کی زندگی آپ نے نبوت کا اعلان کیا، پھر نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مکے میں رہے 13 سال تک۔ 13 سال کی اس زندگی میں نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا۔ نماز فرض ہی نہیں ہوئی، یعنی نماز اپلائی نہیں ہوئی مسلمانوں پر۔ مکے میں نماز فرض نہیں ہوئی۔ جب مکے میں رہے تو مکی زندگی کے درمیان کئی صحابہ کا انتقال ہو گیا، نماز کا